السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ندیم وائس چینل میں خوش آمدید۔ ہر صبح جب مرو کے جہل خانہ میں مقتول ہوا تو حسن بن سہیل اس زمانہ میں بجائے بغداد کے نہروان میں مقیم تھا۔ بغداد میں جب ہرثمہ کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو یہاں تک ایک تلاطم برپا ہو گیا اور عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہی تذکرہ آنے لگا کہ فضل بن سہیل نے خلیفہ اور خلافت پر قبضہ کر لیا ہے، اور چونکہ مجوسی ابن مجوسی ہے، اس لیے اب اہل عرب کو ذلتیں اٹھانی پڑیں گی۔ چنانچہ محمد بن ابی خالد نے اہل بغداد کو یقین دلایا کہ میں حسن بن سہیل کو عراق سے خارج کر دوں گا۔ اہل بغداد نے اس کی اطاعت اختیار کی۔ محمد بن خالد نے فوج ترتیب دے کر بغداد کے عامل علی بن حشام کو، جو حسن بن سہیل کی طرف سے بغداد میں مامور تھا، نکال دیا۔ حسن بن سہیل نے نہروان سے بغداد کی طرف فوجیں بھیجی۔ محمد نے سب کو شکست دے کر بھگا دیا۔ حسن بن سہیل وسط میں پہنچا۔ وہاں پہنچے ہوئے اس کو زیادہ دن نہ ہوئے تھے کہ محمد بن ابی خالد بغداد سے وسط کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا۔ حسن بن سہیل یہ خبر سن کر وسط سے چل دیا۔ محمد بن ابی خالد نے وسط میں داخل ہو کر قبضہ کیا اور حسن بن سہیل کے تعاقب میں فوراً روانہ ہو گیا۔ حسن بن سہیل نے لوٹ کر مقابلہ کیا۔ اتفاقاً محمد بن ابی خالد کو شکست ہوئی۔ محمد بن ابی خالد نے جرجرائے میں آ کر قیام کیا اور اپنی حالت درست کر کے پھر حسن بن سہیل کا مقابلہ کیا۔ متعدد لڑائیاں ہوئی۔ ایک لڑائی میں محمد بن ابی خالد سخت زخمی ہو گیا۔ اس کا بیٹا اس کو لے کر بغداد میں آیا۔ یہاں آتے ہی محمد بن ابی خالد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اہل بغداد نے منصور بن مہدی بن منصور عباسی کو خلیفہ بنانا چاہا، مگر منصور نے انکار کیا۔ آخر بڑے اصرار کے بعد منصور کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ خلیفہ مامون ہی رہے، اس کا نام خطبہ میں لیا جائے گا، مگر بجائے حسن بن سہیل کے نائب السلطنت ہو منصور بن مہدی رہے۔ چنانچہ ماہ ربیع الاول 201 ہجری میں منصور بن مہدی نے بغداد کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد سے فصلار لشکر مقرر ہوا۔ حسن بن سہیل نے اب اپنی حالت کو درست کر کے منصور بن مہدی کے مقابلے پر فوجیں بھیجی اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں یہ ہنگامہ رائی ہو رہی تھی۔ ادھر مرو میں مامون اور رشید بالکل بے خبر اور مطمئن تھا، کیونکہ فضل بن سہیل نے اس کے پاس براہ راست خبر پہنچنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رکھا تھا۔ منصور بن مہدی اور حسن بن سہیل کی مار کارائیوں کے زمانے میں بغداد کے اوباشوں اور بدماشوں کو آزادی کے ساتھ بدماشیوں کے ارتکاب کا خوب موقع مل گیا۔ لوٹ کھسوٹ، ڈاکو زنی، چوری زنا، ظلم و تعدی کی وارداتیں بکثرت ہونے لگی اور منہاج شریعہ کے اعلانیہ ارتکاب میں کوئی حجاب و تعامل باقی نہ رہا۔ یہ بدعنوانیاں جب بڑھتے بڑھتے حد سے زیادہ بڑھ گئی اور شرفائے بغداد کی زندگیاں وبال بن گئی تو بغداد میں خالد مدریوش اور سہیل بن سلامہ، دو شخصوں نے لوگوں کو وعظ و پند کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کیا۔ ان دونوں کی اس کوشش سے اس بدعنوانیوں میں بہت کچھ کمی واقع ہوئی، مگر سہیل بن سلامہ کی طرف سے منصور بن مہدی اور عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو بغاوت اور سرکشی کا خطرہ پیدا ہوا۔ آخر منصور اور عیسیٰ دونوں نے حسن بن سہیل سے شرط پر مصالحت کر لی کہ حسن بن سہیل خلیفہ مامون کا دستخطی امان نامہ منگا دے اور بغداد کی حکومت پر ان دونوں کو اپنی طرف سے مامور رکھے۔ چنانچہ حسن بن سہیل بغداد میں داخل ہوا اور دونوں کو حکومت بغداد پر اپنی طرف سے مامور کر کے نہروان کی طرف واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ رمضان 201 ہجری کا ہے۔ یہاں یہ واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ادھر مرو میں اس ماہ رمضان 201 ہجری میں مامون الرشید علی رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق کو اپنی ولی عہد مقرر کر رہا تھا اور بغداد کے واقعات سے قطعاً بے خبر تھا۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل